السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ عید کے دن، عید والے دن ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کون سی ایسی غلطی کرتی ہے جس سے اللہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ بہت جلدی روٹھ جاتے ہیں؟ ایسی کون سی غلطی ہے جو عید کے دن ہی ہماری ماں بہنیں کرتی ہیں؟ آپ ہماری باتوں کو غور سے سنیں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ ان باتوں کو نہ سنیں اور آپ کو پتہ نہ ہو اور آپ وہ غلطی کر بیٹھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ چاہے رمضان کا ہو یا رمضان سے الگ خوشی ہو یا کوئی غمی، ہر حال میں عورتوں کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خوشی میں پردہ ہٹا لے اور غم میں پردہ رکھ لے، ایسا کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ جو حکم اللہ کا ہے وہ ہر حال میں ہے، ہر وقت کے لیے ہے، ساری زندگی ان کو اپنے اندر رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ انسان نیکیاں بے شمار کر لیتا ہے، بے شمار نیک عمل کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت، لیکن کچھ غلطی ایسی ہوتی ہے، ایک دو منٹ کی غلطی یا چھوٹی سی غلطی، جس کی وجہ سے اللہ تمام نیکیاں برباد کر دیتے ہیں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، عید کے دن آپس میں ملنا، ایک دوسرے کے گھر جا کے ملنا، یا ہماری ماں بہن یا ہماری بیٹیاں ایک دوسرے سے جا کے ملتی ہے، کیا یہ ملنا صحیح ہے؟ ہاں، آپس میں ایک دوسرے کے گھر جانا، ملنا، ملاقات کرنا، خوشی میں اور غمی میں، یہ تو صحیح ہے، لیکن جانا کیسے ہے؟ وہ میرے نبی نے طریقہ بتلایا ہے کہ پردے کا اہتمام کر کے جو ایک دوسرے کے گھر جائے، ملے، اس پہ تو ثواب ہے۔ اگر پردے کا اہتمام نہیں ہے تو خدا کی قسم، اگر آپ قرآن پڑھنے کے لیے کہیں جا رہی ہیں یا قرآن سننے کے لیے یا دین کی بات سننے کے لیے، لیکن اب بے پردہ ہو کے جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے پردے کا حکم کو توڑا ہے، تو آپ کا وہاں جانا گناہ سے خالی نہیں۔ ان باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ عید کے دن بے شمار بچیاں نکلتی ہیں، کپڑے کے ڈیزائن ان کے الگ ہوتے ہیں، کپڑے میں بہت سے ایسی بچیاں ہیں جس کے کپڑے کے اندر بھی کوئی خاص پردہ نہیں ہوتا، اور وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، غیر مردوں کی نظر پڑتی ہے، نوجوانوں کی نظر پڑتی ہے۔ اللہ کی قسم، میرا رب کبھی نہیں چاہتا کہ جو بندی رمضان کا روزہ رکھی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر کے، کانوں کی حفاظت کر کے، زبان کی حفاظت کر کے، وہ عید کے دن ایسے کام کر بیٹھتی ہے جس سے ان کے تمام نیکیاں خراب ہو جاتی ہیں، تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اور ان کا روزہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ رمضان کی برکت سے، رمضان کا آپ نے روزہ رکھا، وہ روزہ آپ کی زندگی میں آگے اگر نہ چمکے، آگے نہ دکھے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا روزہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو عید کے دن بچیاں اس طریقے سے باہر نکلیں کہ چہرہ کھلا ہوا ہو، سر کے بال دکھے، ایسا لباس جس کے اندر بدن کا حصہ نظر آئے، ایسی حالت میں باہر نکلنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ کہیں تک اللہ اجازت نہیں دیں گے کہ ایک آدم کی بیٹی، آخری نبی کی امت کی بیٹی ہیں، اور اس کی عزت سے کوئی کھیلے، ان کے جسم پہ کسی کی نظر پڑے، کہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے آپ نے روزہ رکھا، بڑی خوشی کی بات ہے، آپ نے خوب قرآن کی تلاوت کی، رمضان میں تراویح کی نماز ادا کی، لیکن فوراً عید پہ آنے کے بعد آپ ان نیکیاں کو برباد نہ کریں۔ جہاں بھی جائیں پردے میں جائیں، کوئی جانا ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر پردے کا اہتمام نہیں ہے تو آپ گھر پہ رہیں، خواہ مخواہ کسی کے گھر جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر کہیں بھی لکھا نہیں ہے کہ عید کے دن ایک عورت دوسری عورت کے گھر جائے، یا ایک جوان لڑکی دوسرے کے گھر جائے، اور جانا ضروری ہے۔ بالکل بکواس کی بات ہے، کہیں بھی کسی جگہ بھی یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو جو چیز شریعت کے اندر لکھی نہ ہو، اس پر اتنی پابندی کے ساتھ ان کاموں کو انجام دینا، یہ بھی ایک قسم کا گناہ ہے۔ تو میرے اپنی بچیوں سے گزارش کرتا ہوں، خوشامد کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم نہ نکلیں تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ جائیں تو پردے کا خیال رکھیں،
پردے میں جائیں تاکہ آپ کے جسم پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، بالوں کا اہتمام رکھیں، کپڑا ایسا پہنیں جس کے اندر سب سے زیادہ پردہ ہے۔ اگر کپڑا آپ نے ایسا پہن رکھا ہے جس میں پردہ نہیں ہے تو گھر سے باہر نکلنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ کی قسم اللہ کی نظروں میں آپ گناہ گار ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میرا روزہ برباد نہ ہو، 1 مہینے کا عمل میرا خراب نہ ہو، تو آپ کو عید کے دن اہتمام کرنا پڑے گا پردے کا۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری ماں بہنیں اس پہ غور و فکر کرے گی کہ کس طرح ہمیں باہر نکلنا چاہیے یا نہیں۔ میری بات اگر آپ کو سمجھ میں آئی اور اچھی لگی تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔